سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 36۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر بعد جب خاصا دن چڑھ گیا تھا اور ہم لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بستی کے بیشتر لوگوں تک بات پہنچ چکی ہوگی، میں گاوت اور اندیشہ کے ساتھ بستی کی طرف روانہ ہوا۔ شیرانہ اور توگراش کو ہم لوگوں نے غار میں چھوڑا۔ ہم تینوں پوری طرح مسلح تھے۔ جیسے ہی ہم بستی میں داخل ہوئے، ہم نے یہاں کے حالات کو پہلے کے مقابلے میں مختلف پایا۔ لوگ جگہ جگہ ٹولیوں میں کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اب مرونی اور پشیمردگی کی جگہ رونق اور بشاشت نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں سے اضمحلال کے بجائے جوش عیان تھا۔ ہم تینوں کو دیکھ کر لوگوں کے جوش و خروش میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اصلی گاوت لوگوں کے سامنے موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے میرے بارے میں دریافت کیا اور اندیشک نے انہیں بتایا کہ میں گاوت کا دوست ہوں اور ایک غیر معمولی طور پر بہادر انسان ہوں۔ ہم تینوں محل کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارے پیچھے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ پروفیسر، بستی کے تقریباً سارے ہی مرد اس زبردست ہجوم میں شامل ہو گئے تھے جو ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم جس طرف سے بھی گزرے ہمارے ساتھ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا۔ تقریباً ہر شخص مسلح تھا۔ لوگ گراٹس کے مظالم سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ اب وہ اس کے اقتدار کو ختم کرنے پر تل گئے تھے۔ انہیں صرف قیادت کی ضرورت تھی اور اب وہ ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ گراٹس کو غالباً اس بات کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی، کیونکہ ہم لوگ ابھی محل سے دور تھے کہ محل کے اطراف پھیلے ہوئے فوجی کیمپوں سے مسلح سپاہی نکلنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے محل کے سامنے اپنی صفیں قائم کر لیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ گراٹس کی فوج خاصی تربیت یافتہ اور منظم ہے، اور فوجی اپنی صف بندی کر رہے تھے۔ ادھر ہمارے پیچھے آنے والا ہجوم بے ترتیبی سے انتشار کے عالم میں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس حالت میں فوج نے ہجوم پر حملہ کر دیا تو میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بہت بڑی تعداد کو مرنے سے نہیں بچا سکوں گا۔ اس لیے میں نے ہاتھ کے اشارے سے ہجوم کو محل سے کچھ فاصلے پر روک دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ باقاعدہ محاذ جنگ کی طرح اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر لیں۔ میری ہدایت پر ان لوگوں نے بھی اپنی صفیں قائم کر لی تھیں۔ اچانک محل کا بڑا پھاٹک کھلا اور اس میں سے ایک سیاہ شاندار گھوڑے پر سوار ایک شخص برآمد ہوا۔ مجھے بالکل ایسا لگا گویا میں گاوت کو گھوڑے پر بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ اس شخص کے آگے پیچھے درجنوں لحیم شہیم اور بھاری بھرکم آدمی تھے۔ کچھ گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ پیدل تھے، لیکن سب کے سب بہت زیادہ توانا اور تندرست تھے۔ گراٹس نے اپنی ذاتی محافظوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ گراٹس اور اس کے ساتھیوں کا قافلہ محل کے بڑے پھاٹک کے سامنے رک گیا۔ میں نے اندیشک سے پیچھے رہنے کے لیے کہا اور خود گاوت کو ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ گراٹس کی نظر جب گاوت پر پڑی تو وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا تھا۔ غالباً اسے ابھی تک یہ اطلاع نہیں مل سکی تھی کہ گاوت زندہ ہے اور بستی میں موجود ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے گاوت کی طرف انگلی اٹھا کر خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو گراٹس، میں گاوت ہوں، اصلی گاوت، تمہارا بھائی۔ اس علاقے کا حکمران میں ہوں، گراٹس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اگر کسی اور کو حکمرانی کا شوق ہے تو وہ میری لاش پر سے گزر کر ہی اپنا یہ شوق پورا کر سکتا ہے۔ سنو گراٹس، گاوت نے نرمی سے کہا، میں اور تم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور وہ ہم دونوں کے لیے یکساں طور پر عزت و احترام کا مستحق تھا۔ ہمیں اس کے حکم کی پابندی کو اپنے لیے وسیلہ اور خوشنودی سمجھنا چاہیے۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور میرا حق بھی تھا
کیونکہ میں تم سے بڑا ہوں اور تم ان ساری باتوں سے بخوبی واقف ہو، لیکن تم نے میرے خلاف سازش کی تھی اور مجھے یہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اب میں دوبارہ یہاں آ گیا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچاؤ اور خاموشی سے سرداری کا منصب میرے حوالے کر دو۔ میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی بستی والوں کا خون بہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری غلطیوں کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ میں تمہاری جان کی سلامتی کا ذمہ لیتا ہوں۔ گاوت کی اس تقریر کا گراٹس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے تند لہجے میں کہا، مجھے اگر اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے اس بستی کے ایک ایک فرد کو بھی قتل کر دینا پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں دوسری جگہوں سے انسانوں کو لا کر یہاں آباد کر لوں گا، لیکن کسی حالت میں بھی اپنے حق حکمرانی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ہاں، میں تمہیں اتنی رعایت ضرور دے سکتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دوں، لیکن تمہارے ساتھ جو سنہری بدن والا قاتل کھڑا ہوا ہے اس کی موت مقدر ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی شرقنہ کو قتل کرنے والا یہی شخص ہے، اور میرے 4 سپاہیوں کو اور کل شام میرے 7 سپاہیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار بھی یہی اجنبی ہے۔ یہ یہاں سے کسی صورت بچ کر نہیں جا سکتا۔ میرے 7 سپاہیوں کو اندیشک کے مکان پر مارا گیا ہے۔ میں اندیشک کو بھی معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ اپنی بیٹی توگراش کو میرے حوالے کر دے۔ سن اے مغرور اور پاگل انسان، میں اندیشک اور گاوت سے کافی آگے بڑھ گیا پروفیسر، اور میں نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے گراٹس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری بدکار، گنہگار اور خونخوار بیوی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے بڑی مسرت محسوس کی ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے خون کی پیاسی تھی۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نابکار فوج کے 11 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ شیرانہ کو بھی میں نے ہی تیری قید سے آزاد کروایا تھا۔ تیرے لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ گاوت کی پیشکش کو قبول کر لے اور اپنی جان بچا کر یہاں سے دفع ہو جا۔ سردار، اچانک ایک بھاری بھرکم آواز بلند ہوئی۔ مجھے اجازت دو کہ اس سنہری احمق کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ نہیں شوگلام، گراٹس نے کہا، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم اس قدر چھوٹے آدمی کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کر لو۔ تم تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کے لیے تو گاوت ہی کافی ہے۔ گراٹس نے اپنے محافظوں میں سے ایک شخص کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، گاوت، آگے بڑھو اور اس بدزبان کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ جو حکم سردار، گاوت نے کہا۔ وہ ایک مضبوط تن و توش کا خوبصورت اور دراز قد آدمی تھا اور اس کا سینہ بہت چوڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے بجلی کی طرح اچھل کر میرے اوپر اچانک آ گرا تھا اور ہم دونوں زمین پر آ رہے۔ میں اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے اپنے گلے کو اس کی گرفت سے چھڑانے کے بجائے اسے طاقت آزمائی کا پورا موقع دیا۔ اس نے پوری طاقت صرف کر دی اور پھر وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ اسے میرا گلا لوہے کا بنا ہوا لگ رہا تھا۔ سارے لوگ غور سے اس کی جدوجہد دیکھ رہے تھے، اور جب میں نے دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر سے اتارا، پھر اس کے بازو کو پکڑے اسے زور سے گھما کر گراٹس کے محافظوں کی طرف اچھال دیا۔ اس کی ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز دور تک سنی گئی۔ اس کا مردہ جسم ایک گھوڑے کے قدموں کے پاس گرا تھا اور گھوڑا ہنہنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ گراٹس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس کے خصوصی محافظوں کے ہاتھ اپنی اپنی تلواروں کے دستوں پر پہنچ گئے تھے، اور میں کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ یہ خاصا طاقتور معلوم ہوتا ہے، گراٹس نے اپنے محافظوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ لکاوش، جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ گراٹس کا اشارہ پاتے ہی ایک لہیم شہیم شخص جو وزن اور جسم میں مجھ سے دیوڑا تھا، وہ گھوڑے سے اتر کر میری طرف لپکا۔ وہ کسی بھینسے کی طرح پھوں پھوں کرتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن میں نے اسے زیادہ قسمت آزمائی کا موقع نہیں دیا اور اس کے سر پر ایک ہلکا سا وار کیا۔ اسے قید حیات سے نجات دلا دی۔ اس کی کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی تھی اور اس کا بھاری بھرکم بدن خاک و خون میں لوٹنے لگا تھا۔
شوغلام! اچانک گراٹس اپنے حلق کی پوری قوت سے دہاڑا۔ اس نے تکاوش کو بھی ہلا کر دیا۔ اس کا خون پیلے شوغلام اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ گراٹس کے کہنے کی دیر تھی کہ گوشت پوست کا ایک پہاڑ حیرت انگیز پھرتی سے میری جانب بڑھا۔ بلا مبالغہ شوغلام کا جسم مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اس کا قد بھی بہت لمبا تھا۔ وہ انسان کے بجائے کوئی دیو معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خوفناک آوازیں نکالتا ہوا میری طرف لپکا، اور پھر وہ کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے ناقابل یقین سرعت کے ساتھ فضا میں اچھل کر میرے سینے پر پوری قوت سے اپنی لات رسید کی، اور میں اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس کی لات کے میرے سینے پر پڑنے سے ایک بہت ہی زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ میرے پیچھے کھڑے ہوئے اندیشک اور گاوت کے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہاں موجود ہزاروں آدمیوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ میں کسی سنگی ستون کی طرح اپنی جگہ پر بدستور کھڑا تھا، اور شوغلام کی بھاری بھرکم ٹانگ میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ اپنے جسم کے توازن سے محروم ہو کر نیچے لٹک گیا تھا، اور اس انداز پر کھڑا ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے جھٹکا دینے کے سبب بار بار نیچے گر جاتا تھا۔ شوغلام کے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، اور میں نے اس کا موقع دیا، لیکن اس نے اپنے دونوں موٹے موٹے ہاتھوں سے میری کمر پکڑ کر مجھے گرانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں نے ذرا دیر تک اسے یہ تماشا کرنے دیا، اور پھر اپنی کمر کو اس کی گرفت سے آزاد کرا کر اسے ایک چرخی کی طرح گھمانا شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ شوغلام کا منو وزنی بدن میرے ہاتھوں میں کسی بڑے سے پرندے کی طرح گھوم رہا تھا، اور وہ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ شوغلام کی زبان سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ ہر شخص کو نظر آ رہا تھا کہ شوغلام کی زندگی میں اب چند ہی لمحے باقی ہیں۔ مجھے شوغلام کو ہلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بہرحال گراٹس کے اشارے پر ہی کسی جانب سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، اور میرے بجائے شوغلام کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ خون کا دریا بہنے لگا، اور شوغلام کو میں نے زمین پر ڈال دیا۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا تیر سنسناتا ہوا آیا، اور میں نے اسے ہوا ہی میں پکڑ لیا۔ اسے چاروں طرف سے گھیر کر مار دو، گراٹس نے اپنی فوج کو حکم دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد ہی باغیوں سے نمٹا جائے گا۔ کوئی 25-30 گھوڑ سوار آنن فانن میرے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے۔ پروفیسر، میرے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ تیزی سے بستی کے لوگوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ان کو جانے سے روک دیا تھا، اور وہ اپنی جگہ پر واپس آ کر کھڑے ہو گئے۔ گراٹس کے فوجی میرے قریب آ چکے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کے ہاتھ سے تلوار چھین لی، اور فوراً ہی اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ دراصل پروفیسر، میں اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کرنے سے گریز کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سپاہی کی تلوار کے ساتھ ہی اس کی ڈھال پر بھی قبضہ کر لیا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ تاثر دے سکوں کہ میں دشمنوں کے وار ڈھال پر روک رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں اس سپاہی کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس ساری کارروائی میں مجھے بمشکل چند سیکنڈ کا وقت لگا ہوگا۔ اس اثنا میں باقی سواروں کے حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کی تلواریں بجلی کی طرح لپک رہی تھیں، اور میں ایسا ظاہر کر رہا تھا گویا ان کے وار میں اپنی ڈھال پر روک رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہر لمحے ایک سر کٹ کر نیچے گر رہا تھا۔ میں نے سروں کی یہ کھیتی اتنی تیزی سے کاٹنی شروع کر دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ کے عرصے میں صرف 5 سوار زندہ رہ گئے تھے، اور 25 کو میں نے ٹھکانے لگا دیا۔ میری نظر گراٹس پر پڑی، جو بڑے غور سے اس عجیب و غریب منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جس میں صرف ایک آدمی کے ہاتھوں اس کے 25 سپاہی مارے جا چکے تھے۔ گراٹس کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہونے لگے۔ 5 میں سے ایک سپاہی اور مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی گراٹس نے اپنے دوسرے فوجی دستے کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دے، لیکن میں نے اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ میں نے بجلی کی طرح اپنا گھوڑا کڑکایا، اور آنے واحد میں گراٹس کے سر پر جا پہنچا۔ پھر میں نے اسے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح گھوڑے پر سے اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کا پورا جسم کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ گراٹس کو میرے قبضے میں دیکھ کر اس کے سپاہیوں کی پیش قدمی رک گئی، اور وہ مجھ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گراٹس کی لاش خاک و خون میں تڑپتی نظر آئے گی، میں نے چلا کر کہا، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے اپنی تلوار گراٹس کی گردن کے پشت پر کر دی۔ گراٹس، میں نے کہا، تمہیں شکست ہو چکی ہے، اپنے سپاہیوں کو بلا وجہ ہلاک مت کرواؤ،
تمہاری جان کی ضمانت دی جا چکی ہے، حکومت سے دستبرداری کا اعلان کرو اور گاوت کو علاقے کا حکمران تسلیم کرو۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں مانتا ہوں۔ گراٹس نے کسی خوفزدہ بکری کی طرح ممیاتے ہوئے کہا، میری جان بخش دو، میں گاوت کے حق میں حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سنا تم نے؟ میں نے گراٹس کے لشکریوں سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے سردار نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص گاوت کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرے، جو اس علاقے کا اصل حکمران ہے اور گراٹس کا بڑا بھائی ہے۔ اپنے اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو اور نئے سردار سے وفاداری کا اعلان کرو۔ گراٹس کے فوجی سخت حیران و پریشان تھے۔ کسی بڑی لڑائی کے بغیر ہی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، تاہم ان کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی کیا تھا؟ چنانچہ ان سب نے بے چون چرا میرے حکم کی تعمیل کی۔ بستی کے لوگ خوشی کے مارے دیوانہ وار رقص کرنے لگی اور گاوت کے گرد ایک میلہ لگ گیا تھا۔ میں نے گراٹس کو گھوڑے سے اتارا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اسے ساتھ لیے ہوئے میں گاوت کے پاس پہنچا۔ لوگوں نے ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ گاوت اور اندیشک ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھی۔ اندیشک نے نفرت سے گراٹس کو دیکھا۔ گاوت کی حکمرانی کا رسمی اعلان ہو جانے کے بعد ہم لوگ محل کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری وفاداریاں بدل گئی تھیں اور وہ گاوت کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ میں نے اندیشک سے پوچھا، اب گراٹس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اسے اس کمرے کی طرف لے چلو جہاں اس نے شیرانہ کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ اندیشک نے کہا، فی الحال ہم اسے وہیں بند کر دیں گے۔ ہم دونوں گراٹس کو لے کر اس طرف روانہ ہوئے۔ ملازمین کی ایک جمعیت ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑی، لیکن اندیشک نے ان سب کو روک دیا۔ اس نے گاوت کو ہمارے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ صرف میں اور وہ گراٹس کو لے کر اس طرف روانہ ہو گئے۔ گراٹس کی حالت مردوں سے بدتر ہو رہی تھی، اسے چلنے میں سہارے کی ضرورت تھی۔ اور پھر اندیشک نے ایک نہایت ناپسندیدہ حرکت کی۔ جیسے ہی ہم اس عمارت میں داخل ہوئے جہاں پہلے شیرانہ قید تھی، ویسے ہی اس نے سرعت کے ساتھ اپنا خنجر نکال کر گراٹس کے پیٹ میں بھونک دیا۔ گراٹس آہ کر کے زمین پر پڑا اور لوٹنے لگا۔ عمارت میں بالکل سناٹا تھا اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص اس واقعے کو دیکھنے والا موجود نہیں تھا۔ یہ تم نے کیا کیا اندیشک؟ میں نے ناگواری کے ساتھ کہا۔ اس کے جرائم کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے، اندیشک نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن میں اور گاوت دونوں اسے جان کی امان دے چکے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا، لیکن اس کا زندہ رہنا سخت خطرناک تھا۔ یہ کسی وقت بھی ہم لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا تھا۔ تاہم مجھے تمہاری یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی، میں نے کہا۔ انسان کو اپنی زبان کا پاس رکھنا چاہیے۔ جھوٹے اور بدکار آدمی سے کیے ہوئے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن مجھے اس کی یہ حرکت قطعاً پسند نہیں آئی تھی پروفیسر۔ اس نے ایک ایسے انسان پر ہاتھ اٹھایا تھا جسے میں جان کی امان کا یقین دلا چکا تھا۔ اس نے گراٹس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر اس کمرے میں ڈال دیا جس میں کل رات تک شیرانہ قید تھی، اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اس کے دفنانے کا بندوبست کروں گا، بوڑھے اندیشک نے مجھ سے کہا۔ میں نے اسے تنہائی میں لا کر اس لیے مارا ہے کیونکہ میں سارے لوگوں کے سامنے اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے کہ سب لوگوں پر تمہاری بد عہدی آشکار ہو جاتی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم اسے بد عہدی کا نام دے سکتے ہو، بوڑھے اندیشک نے کہا، لیکن میں اسے مصلحت سے تعبیر کروں گا۔ ہم لوگ دوبارہ محل کے وسطی حصے میں آ گئے جہاں گاوت بہت سے فوجی سرداروں کے درمیان گھرا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ سب کے سب اسے اپنی وفاداریوں کا مقرر یقین دلا رہے تھے۔ گاوت کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا، اب اس کے جسم پر شاہی پوشاک تھی۔ وہ بالکل دوسرا گراٹس نظر آ رہا تھا اور اسے دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گراٹس ہے یا گاوت۔ میں نے مسکرا کر گاوت کو مبارکباد دی اور اس کے بعد میں ایک گاڑی لے کر اندیشک کے ساتھ اس غار کی طرف روانہ ہوا جہاں شیرانہ اور توگراش موجود تھی۔ اب ہم لوگوں کو وہاں چھپ کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور رات کی تاریکی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔
ہم کھلم کھلا دن کے وقت بستی میں سے گزرتے ہوئے ادھر روانہ ہوئے۔ گاڑی میں خود ہانک رہا تھا اور اندیشک میرے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم جدھر سے بھی نکلتے لوگ خوش اور مطمئن ہمیں دیکھ دیکھ کر ہاتھ ہلاتے۔ بہت سے لوگوں نے گاڑی کو راستے میں کئی جگہ روکا اور میرے ہاتھ چومے۔ انہوں نے مجھے نہاد دہندہ قرار دیا اور مجھے دعاؤں سے نوازا۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ اندیشک شاید میری مقبولیت سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ بہرحال میرے لیے یہ بات بالکل بے معنی تھی۔ جب ہم لوگ اس غار کے نزدیک پہنچے تو شیرانہ اور توگراش ہماری منتظر تھیں۔ مجھے زندہ دیکھا تو وہ دونوں خوشی کے مارے پاگل ہو گئیں، اور جب میں نے انہیں یہ خبر دی کہ گراٹس کو شکست ہو گئی ہے اور گاوت بستی کا نیا حکمران بن گیا ہے تو وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑی تھیں۔ شیرانہ اور اندیشک کی موجودگی میں ہی توگراش نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور وارفتگی کے عالم میں انہیں اپنی آنکھوں سے رگڑنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت بچائی سنہرے بدن والے، تم نے میرے بابا کی جان بچائی، اور یقیناً تمہاری ہی مدد سے اصلی گاوت کو نقلی گاوت پر فتح حاصل ہوئی۔ تم عظیم ہو، تم ہم سب لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے ہو۔ میرے پاس تمہارا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کو محبت سے تھام لیا۔ شیرانہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اندیشک زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم چاروں گاڑی میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بار توگراش کے کہنے پر میں گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا اور اندیشک اور شیرانہ آگے بیٹھے تھے۔ اس دفعہ گاڑی اندیشک ہانک رہا تھا۔ سنو شادل، توگراش نے سرگوشی میں کہا، میں نے اماں سے بات کی ہے، وہ میرے بابا سے بات کرے گی، مگر میں بھی کتنی بے وقوف ہوں کہ میں نے تم سے تو کچھ کہا ہی نہیں، نہ جانے تم اس کے لیے تیار بھی ہوگے یا نہیں۔ میں توگراش کا مطلب تقریباً سمجھ چکا تھا، تاہم میں نے اس سے پوچھا، کون سی بات؟ تم نے شیرانہ سے کیا بات کی ہے؟ وہ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اس نے ایک انداز دل ربائی کے ساتھ کہا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چاند کی دنیا سے آئے ہوئے انسان، تمہیں دیکھ کر میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہوں۔ تم میری زندگی میں داخل ہونے والے پہلے اور آخری مرد ہو۔ اب میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں نے اماں شیرانہ سے کہا ہے کہ وہ بابا سے اس بارے میں گفتگو کریں اور ہم دونوں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں۔ میں توگراش کے معصومانہ اور پاکیزہ جذبات کے اظہار پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے شروع ہی سے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، اور میں بھی کچھ دن سکون اور امن کے ساتھ زندگی کے دن گزارنا چاہتا تھا۔ ایتھنز میں جب مجھے شرنجانہ مل گئی تھی تو اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ دن آرام کے ساتھ گزاروں اور شرنجانہ کے ساتھ گاؤں کے ہنگاموں سے دور رہوں گا، لیکن میرا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور شرنجانہ استوفینہ کی خونی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ اب مجھے توگراش ملی تھی جو شرنجانہ کی ہی طرح حسین اور طرحدار ہونے کے علاوہ کمسن بھی تھی۔ چنانچہ میں نے اس کے جذبات کی پذیرائی کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہارے اس فیصلے سے بے حد خوشی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ محل میں پہنچ گئے۔ شیرانہ اور توگراش دونوں محل کی سجدج دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، گاوت اس کے اصلی روپ میں تھا۔ اس نے شیرانہ اور توگراش کا دلی مسرت کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے کہا، سرداری کے حصول میں میری اپنی کوششوں کو کوئی دخل نہیں، جو کچھ ہے وہ شادل کے طفیل ہی ہے۔ اگر یہ سنہری بدن والا بہادر نہ ہوتا تو میں تو شاید جنگل میں ہی مر کھپ کر ختم ہو جاتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شادل کو اپنا وزیر اعظم بناؤں گا، اور میرے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخص یہی ہوگا۔ نہیں گاوت، میں نے سختی کے ساتھ اسے منع کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارا اس لیے ساتھ نہیں دیا تھا کہ مجھے تمہاری حکومت میں کوئی عہدہ درکار ہے، بلکہ ہم دوست بن گئے تھے اور میں نے محض حق دوستی ادا کیا ہے۔ جہاں تک وزارت عظمیٰ کا تعلق ہے تو اس منصب کے لیے تم کسی عمر رسیدہ اور تجربے کار شخص کا انتخاب کرو، اور میرے خیال میں تمہیں اس کی تلاش میں زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اندیشک ایک جہاں دیدہ اور زیرک انسان ہے اور اس عہدے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ غالباً گاوت اور اندیشک دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میں وزارت عظمیٰ کے منصب کو قبول کرنے سے انکار کر کے اس کے لیے اندیشک کا نام دوں گا۔ وہ دونوں حیران حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔
میری دلی خواہش ہے کہ میرے بجائے تم یہ منصب سنبھالو، اندیشک نے کہا۔ میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ محض اوپری دل سے ہی بات کر رہا ہے۔ نہیں اندیشک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ مجھے اس چیز سے معاف کر دو، البتہ میں تم سے ایک اور چیز مانگتا ہوں، امید ہے انکار نہیں کرو گے۔ وہ کیا؟ بیک وقت اندیشک اور گاوت کی زبان سے نکلا۔ میں تم سے توکراش کو مانگتا ہوں۔ میں نے اندیشک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اندیشک اور گاوت دونوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، انہیں شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے انکار کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اندیشک نے کہا، لیکن میں اس بارے میں اپنی بیٹی کی رائے ضرور معلوم کر لینا چاہوں گا۔ یہ اس کی دلی خواہش ہے، شیرانہ فوراً بولی۔ وہ مجھے سب کچھ بتا چکی ہے، وہ اس سنہرے بدن والے اجنبی کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتی ہے۔ اس صورت میں میری طرف سے اجازت ہے، اندیشک نے کہا۔ میں تم دونوں کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، گاوت نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ دنوں بعد میری اور توگراش کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں محل کے ہی ایک حصے میں آرام سے رہنے لگے۔ اندیشک اب وزیر اعظم بن چکا تھا اور پورے علاقے میں گاوت کے بعد وہ سب سے زیادہ با اختیار آدمی تھا۔ گاوت نے جلد ہی علاقے کے نظم و نسق میں بہت سی تبدیلیاں کیں۔ فوج کو جرائم پیشہ عناصر سے پاک کیا گیا اور فوجیوں کے مظالم کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ بستی کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور ان کا اعتماد بحال ہوا۔ چہروں پر سے خوف و دہشت کے سائے دور ہوئے اور ان کی جگہ مسرتوں اور شادمانوں کی تابانی نے لے لی تھی۔ ہر شخص کو اس بات کی اجازت تھی کہ کسی بھی ناانصافی کی صورت میں وہ شاہی محل میں آ کر انصاف طلب کر سکتا ہے۔ میں توگراش کو پا کر بہت خوش تھا اور ہم دونوں نہایت سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، بالکل ایسی ہی کہ جیسے میں چاہتا تھا۔ شیرانہ اب گاوت کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ گاوت کے لیے کوئی بہت خوبصورت وطن تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت محل کے اندر ہی گزرتا تھا۔ میں نے محل کے اس حصے کو جس میں میرا اور توگراش کا قیام تھا طرح طرح کے پیڑوں اور پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ گاوت کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں اس حصے میں باغبانی کا سارا کام خود کرتا تھا اور کسی مالی کو نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں مجھے روحانی سرور حاصل ہوتا تھا، اور جب کبھی کبھار میں محل سے نکل کر باہر آ جاتا تو جیسے چاروں طرف ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ چھوڑ کر میری طرف آ جاتے اور مجھے گھیر لیتے۔ وہ میرے ہاتھ چومتے، میرے ساتھ گہری عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے اور پھر مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ میری غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے اور ان کے دل میرے لیے ممنونیت کے گہرے احساس سے لبریز تھے۔ میری شخصیت ان کے لیے جتنی زیادہ ہر دل عزیز تھی اتنی ہی زیادہ پراسرار بھی تھی۔ میں ان کے لیے ایک عجوبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت ہی کم باہر نکلتا تھا اور محل کے اندر میرے لیے لوگوں سے ملاقات کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ روزانہ رات کا کھانا میں اور توگراش گاوت اور اندیشک کے ساتھ کھاتے تھے۔ اندیشک نے اپنا پرانا مکان چھوڑ دیا اور وہ محل میں منتقل ہو گیا تھا۔ شیرانہ پہلے ہی گاوت کے ساتھ رہ رہی تھی، چنانچہ رات کا کھانا ہم سب لوگ مل کر کھاتے اور اسی دوران اندیشک اور گاوت کے ساتھ مختلف موضوعات پر میری گفتگو ہوتی۔ میں نے ایک بار گاوت کو حکمرانی کا حق دلا دینے کے بعد اب امور مملکت سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور کسی معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتا تھا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اندیشک، جو کہ اب میرا سسر بھی تھا، دل سے مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ اس کے رویے میں بظاہر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھوں کی چمک اکثر اس کے دلی جذبات کی غمازی کرتے محسوس ہوتے تھی۔ جب کبھی میں باہر نکلتا اور اندیشک میرے ساتھ ہوتا تو لوگوں کی وارفتگی اور دیوان کی دیکھ کر اندیشک کچھ بجھ سا جاتا۔ وہ وزیر اعظم تھا، گاوت کے بعد علاقے کا سب سے زیادہ با اختیار اور اہم شخص، لیکن میرے سامنے لوگ اسے اس طرح نظر انداز کر دیتی گویا اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ خود گاوت کو میری موجودگی میں وہ حیثیت حاصل نہیں ہو پاتی تھی جس کا وہ بجا طور پر مستحق تھا۔
اور شاید یہی بات اندیشک کو کھٹک رہی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب بستی میں میرا زیادہ دن تک گزارنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ توگراش کو ساتھ لے کر کہیں اور نکل جاؤں تاکہ اندیشک اور گاوت میری وجہ سے جس احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں اس سے انہیں نجات مل جائے۔ اسی دوران کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے میں نے یہاں سے جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ شام کا وقت تھا اور ہم سب لوگ حسب معمول کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ہی اچانک اندیشک نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، شادل، یہاں سے قریب ایک خوبصورت اور زرخیز بستی ہے جس کا نام زارادم ہے۔ یہ دولت علاقہ ہے۔ یہاں کے دستکار اور ہنرمند نہایت عمدہ قالین تیار کرتے ہیں جو دور دور تک مشہور ہیں، اور ان کی وجہ سے اس علاقے کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ علاوہ ازیں وہاں کے پھل بہت عمدہ اور وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں جو آمدنی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ زارادام کے لوگوں نے گراٹس کے زمانے میں بھی کبھی کسی کی حکومت اور اس کی بالادستی تسلیم نہیں کی تھی، اور گراٹس کی فوجوں نے بھی جب بھی زارادام پر حملہ کیا تو انہیں پسپا ہونا پڑا۔ اب میں نے اور گاوت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم زارادام پر حملہ کر دیں اور اس زرخیز اور دولت مند علاقے کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنا لیں۔ اس طرح ہماری سلطنت کے حدود بھی وسیع ہوں گی اور اس کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تمہیں اس سلسلے میں ہماری پوری مدد کرنی چاہیے۔ میں اندیشک کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ کل تک جن باتوں کے لیے گراٹس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، آج اندیشک اور گاوت مل کر وہی حرکتیں کرنا چاہتی تھی۔ انسان کتنی جلدی بدل جاتا ہے پروفیسر، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور ساتھ ہی یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اس فضول کام میں ان لوگوں کی میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ مجھے زارادام کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہے اندیشک کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اگر تم زارادام والوں کے ساتھ جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صرف اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میری زارادام والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور میں ان کی آزادی کو غلامی میں بدلنے کے کام میں کوئی حصہ نہیں چاہتا۔ میرے اس صاف انکار پر گاوت تو خاموش رہا، لیکن اندیشک کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھیں اور وہ تلخ لہجے میں بولا، شادل، تم شاید اس بات کو بھول گئے ہو کہ گاوت اس علاقے کا حکمران ہے اور میں یہاں کا وزیر اعظم ہوں۔ ہم دونوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور تمہیں اس علاقے کے ایک باشندے کی حیثیت سے یہاں کے ارباب اختیارات کی خواہشوں کا احترام کرنا چاہیے۔ زارادام والوں سے ہماری بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے علاقے کی بہتری کی خاطر اسے فتح کرنا چاہتے ہیں۔ علاقے کی بہتری کی خاطر نہیں، بلکہ سرکاری خزانے میں اضافے کی خاطر، میں نے بھی تلخی سے جواب دیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھو اندیشک کہ میں کسی کی خواہشات یا احکامات کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہے اس بات کا فیصلہ میں ہمیشہ خود ہی کرتا ہوں۔ زارادام کے معاملے میں مجھ سے کسی بھی مدد کی امید نہ رکھنا تم۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھی توگراش بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ شادل، گاوت نے نرمی سے مجھ سے کہا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ زارادام پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہم لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس علاقے پر قبضہ کرنے سے ہمیں بہت دولت حاصل ہوگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زارادام سے حاصل کردہ دولت کا 1/3 حصہ تمہیں اور تمہاری بیوی توگراش کو دے دیا جائے گا، تاکہ تمہاری آئندہ کئی نسلیں معاش سے آزاد ہو جائیں، بشرطے کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ میں گاوت کی سادگی پر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ پروفیسر، سادہ لو حکمران مجھے دولت کا لالچ دے رہا تھا۔ کتنی مضحکہ خیز بات تھی۔ مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میرے بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ میں سخت سے سخت محنت کر سکتا ہوں اور اپنی بیوی کے لیے روزی کما سکتا ہوں۔ تمہاری مدد تو میں نے محض اس لیے کی تھی کہ ایک غاصب نے تمہارا حق چھین لیا تھا، اور تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنا حق واپس لے سکتے، اور اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ میں تمہاری کوئی توسیع پسندی کی مہم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی دوسری طاقت ہمارے علاقے پر حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کرنے میں تم مجھے سب سے آگے پاؤ گے۔ گاوت ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن اندیشہ کی آنکھوں میں غصے کے مارے شعلے نکل رہے تھے۔
مجھے اس بدتنیت بوڑھے سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ وہ حد درجے کا مکار اور احسان فراموش ثابت ہوا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پروفیسر، اس شخص کا رویہ شروع ہی سے کچھ عجیب و غریب قسم کا تھا، اور شاید اس نے دل میں کبھی یہ پسند نہیں کیا تھا، اور وہ میری جانب سے ہمیشہ شبہ میں مبتلا رہتا تھا۔ میرے ساتھ توگراش کی شادی اسے اس لیے کرنی پڑی کیونکہ یہ توگراش کا فیصلہ تھا، اور اندیشک کے پاس مجھے مسترد کرنے کی کوئی وجہ بھی موجود نہیں تھی۔ میں یہ الفاظ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ ہی توگراش بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ہم دونوں اپنی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاوت یا اندیشک میں سے کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دونوں کو میری صاف گوئی سے دلی صدمہ پہنچا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے ان لوگوں کے رویے سے صدمہ پہنچا تھا۔ وہ مجھے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھی، اور میرے انکار کی بنا پر وہ مجھ سے غصہ ہو گئی تھی۔ مجھے یہ صاف نظر آ رہا تھا پروفیسر کہ میں نے توگراش کے ساتھ پورا من و پر مسرت زندگی گزارنے کا جو خواب دیکھا تھا شاید اب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔ حالات جو رخ اختیار کر رہی تھی اس کے پیش نظر اب یہاں زیادہ عرصے تک میرا قیام ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت جلد مجھے یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ توگراش اس کے لیے تیار ہوگی تو اسے بھی ساتھ لیتا جاؤں گا، ورنہ میں تنہا ہی روانہ ہو جاؤں گا، ہمیشہ کی طرح۔